قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے نا، مردے کے لیے سب سے مشکل رات وہی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ مٹی دے کر جیسے ہی اس کی قبر سے تھوڑی دور کو ہٹتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے، اور سب سے ڈراؤنی اور سب سے خطرناک اس کے لیے جو رات ہوتی ہے وہ قبر کی پہلی ہی رات ہوتی ہے۔ اور آ کر اس سے ایک سوال کرتے ہیں، اچھا یہ عجیب بات یہ ہے کہ چاہے ٹائمنگ کوئی بھی ہو، یعنی مردے کو قبر میں رکھنے کا وقت کوئی بھی ہو، اس کو عصر کا بعد یعنی ایک ہلکا سا اندھیرا سا ہو جاتا ہے، وہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور قبر میں فرشتے آ کر اس سے سوال پوچھتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو عام طور سے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، پہلا سوال پوچھتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی شان حاضر رجل، بتاؤ آقا علیہ السلام کی شان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا۔ تو اس وقت جو قبر کے اندر مردے کو ایسے ہی اس کی روح کو اس کی باڈی کے اندر لوٹایا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کی روح کہیں چلی گئی اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، قبر میں اس کی باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر اس کی روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر روح کو لوٹا کے اس سے پھر سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں، اس سے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں اور آقا علیہ السلام کی شان کے بارے میں اس سے سوال ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر مردے کو اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھایا، جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، انگلیوں میں انگلیاں یوں ڈالی آقا علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ قبر اس طرح دباتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ یہ کن لوگوں کو دباتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہائے مجھے نہیں پتا۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ دنیا میں کتنے بھی جواب یاد کر لیں قبر کے سوالوں کے، لیکن یہ جواب وہی لوگ دے پاتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہی جواب لوگ دے پاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے دنیا میں زندگی کو گزارتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جب نیک بندہ سوالوں کے جواب دے دیتا ہے نا، تو مردے کے لیے اس کی جو قبر ہوتی ہے پھر وہ 4 فٹ کی نہیں ہوتی ہے، 6 فٹ کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مردے کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو اس کے لیے پھیلا دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر اتنی اس کے لیے بڑی ہو جاتی ہے، وسیع کر دی جاتی ہے۔ اور نیک بندے کے لیے تو قبر میں جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے، قبر کے اندر عیش اور آرام کی نیند وہ سو جاتا ہے۔ لیکن جو گنہگار بندہ ہوتا ہے وہ اتنا گھبراتا ہے، ایسا پریشان ہوتا ہے کہ وہ یہی کوشش کرتا ہے اور لوگوں سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں مجھے قبر سے باہر نکال لو، مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا ہے، مجھے اپنی فیملی کے پاس رہنا ہے، مجھے اس کوٹھری کے اندر نہیں رہنا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے نا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے نا تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی گنجان داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو صحابہ کہتے تھے، آپ کے ساتھی کہتے تھے کہ اے عثمان غنی کیا بات ہے، آپ آخرت کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں پریشان ہوتے ہیں، آپ جہنم کی باتیں سن کر اور سنا کر اتنا نہیں روتے ہیں، آپ پلسرات کی کو یاد کر کے آپ اتنا پریشان میں نے ہوتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا جتنا قبر کو دیکھ کر آپ روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ لوگوں یہ جو قبر ہے نا، قبر دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ قبر سے نکل گیا نا سمجھ لو کہ وہ اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور قبر میں بھی جو پہلی رات میں